بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم۔ سیرت طیبہ، عنوان نمبر 3۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دو وحدتیں دیا، دو وحدتیں۔ نمبر 1، رب العزت کی وحدت، روحانی حقیقی رشتہ کہ سب انسانوں اور جہانوں کا رب ایک اللہ ہے اور تمام انسان اس کے غلام ہیں۔ نمبر 2، دوسرا جو وحدت دیا وہ جسمانی رشتہ کہ سب انسان ایک باپ کی اولاد ہیں، سارے انسان جو ہے ایک باپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ دو رشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی قیامت تک آنے والے انسانوں کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت نسل انسانی کا اعلان کیا اور کہا انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنا کر روئے زمین پر بھیجا ہے۔ یہ زمین اور اس کے سارے خزانے، یہ فضا اور اس میں پھیلی ہوئی تمام طاقتیں انسان کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کو اپنے آرام و آسائش کے لیے استعمال کرے، لیکن وہی انسان جس سے فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا ذلت اور پستی میں ڈوب چکا تھا کہ پتھروں کے سامنے انسانی جانوں کا نذرانہ پیش کیا جاتا تھا۔ نبوت کی وسعت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان اس کائنات کا سب سے قابل احترام اور معزز وجود ہے، اس کے اوپر صرف خالق کائنات کی ہستی ہے انسان کے اوپر، اور انسان کی اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکریم فرماتے۔ ایک دفعہ جنازہ آیا اور وہ کھڑے ہوئے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہودی انسان نہیں ہے؟ کیا یہودی انسان نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ توحید انسان کو اپنی حقیقی مقام سے روشناس کرایا اور مایوسی کا خاتمہ کیا، کیونکہ مایوسی انسانی فکر، شخصیت اور صلاحیتوں کو دماغ کی طرح چاٹ جاتی تھی اور چاٹ جاتی ہے۔ انسانی باغ دوڑ اسی وقت تک ہے جب تک امید کا رشتہ انسان کے ہاتھ میں ہو۔ جب ایک بار امید کا رشتہ ہاتھ سے چھوٹ جائے تو صرف قوت عمل نہیں بلکہ غور و فکر کی صلاحیت بھی مفلوج ہو جاتی ہے، غور و فکر کی صلاحیت بھی مفلوج ہو جاتی ہے مایوس انسان سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے اور صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اسے مایوس بنایا جاتا ہے، ماحول کی وجہ سے مایوس بنایا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ کی ندامت ہی توبہ ہے۔ یہ بھی فرمایا ندامت گناہ توبہ ہے۔ اسی طرح بے گناہ ہونے کی تصور کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا۔ خود اعتمادی اور خدا اعتمادی، خود اور خدا کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و دنیا کی وحدت کا تصور دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا دونوں کی وحدت کا تصور بھی دیا، کیونکہ اہل دین اور اہل دنیا میں تضاد ختم کرتے ہوئے فرمایا اسلام میں ترک دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے رہبانیت اسلام میں حرام ہے۔ اللہ جل جلالہ نے کائنات کی ہر شے انسان کے استعمال کے لیے بنائے گئے ہیں، اور قرآن خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات کے ہر شے انسان کے استعمال کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایک اور جگہ سورۃ انبیاء میں آیات نمبر 105 میں میرے صالح بندے ہی زمین کے حقیقی وارث ہیں پڑھ کر سناتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحدت دین دنیا کے لیے
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین کو ایک وسیع عبادت گاہ میں تبدیل کر دیا، پورے روئے زمین کو ایک وسیع عبادت گاہ میں تبدیل کر دیا، اور فرمایا کہ انسان کا حقیقی سعادت اور کمال آدمیت اللہ کو پہچاننے اور اس کی رضا کے اصول میں ہے، اللہ کی رضا کے اصول میں ہے۔ انسان کا حقیقی سعادت اور کمال آدمیت اللہ کو پہچاننے اور اس کی رضا کے اصول میں ہے۔ انسان کی کوشش حقیقی میدان ہے، جو انسان کوشش کرتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ حقیقی میدان ہے۔ انسان کو فرشتوں پر برتری علم کی وجہ سے تھی، یہ بھی فرمایا کہ انسان پر جو فرشتوں کی برتری اور سجدہ دلایا گیا وہ علم کی وجہ سے تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درسگاہ پہلے تعمیر کی، فرمایا درسگاہ جو ہے علم کی تعلم جو ہے، درس کو، لیکچر کو پہلے تعمیر فرمایا، اور بدر کے جنگی قیدیوں میں جو پڑھے لکھے تھے ان کو استاد کا مقام دے کر ہر استاد کو 10 استاد پیدا کر کے آزاد ہو جانے کی سرٹیفکیٹ دیا، پیشکش کی۔ برائی کا مدافعت بلائی سے کرنے کا درس دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کا مدافعت بلائی سے کرنے کا درس دیا، ادفع باللتی ہی احسن، اور اس کا نتیجہ بھی بتایا کہ پھر وہ دشمن جو ہے جس کے ساتھ آپ برائی کا مدافعت بلائی سے کرتے تو تمہارا پرجوش دوست بن جاتا ہے۔ یہ مفہوم ہے سورۃ حامیم سجدہ آیات نمبر 34 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جبکہ خونی دشمن تھے قریش مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی دشمن تھے۔ جب یمامہ کے سردار سمامہ بن اسال نے مکہ والوں کے لیے غلہ روکا تھا، جب مسلمان ہوئے تو اس نے ایک شرط پر روکا کہ محمد رسول اللہ جب سفارش نہیں کریں گے، اجازت نہیں دیں گے، آپ کو غلہ نہیں دوں گا، جبکہ غلے کا سسٹم ان کا یمامہ سردار جو ہے اس کے ملک سمامہ سے آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کرنے پر مکہ والوں کو غلہ بھیجا۔ اس عمل پر مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداروں کی آٹومیٹک جماعت پیدا ہو گئی، اور وہ جماعت کہتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے تو ہم بھوک سے مر جاتے، ہم بھوک سے مر جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی تاریخ میں خندق کھود کر جنگ لڑنا اور طائف کے معاشرے میں دبابہ کا استعمال اور اہم ناکوں پر فوجی متعین کرنا، رسد روک کر دشمن کو کمزور کر دینا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ اس قرآن اور سیرت کا ساتھ مطالعہ ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مثالی ہونے کی وجہ سے واجب تقلید ہے اور اللہ کی خوشنودی کا واحد ذریعہ بھی ہے، یعنی قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں فخر محسوس کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اتباع کا دائرہ اطاعت کے دائرے سے زیادہ وسیع ہے۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ تقلید نہیں سمجھتا وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا، وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاکار سے گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا تھا، اور عزت نفس کی تعریف فرماتے تھے کہ عزت نفس اس طرح ہوتی ہے کہ عزت نفس یوں ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکے نہیں، یہی عزت نفس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان تمام تقاضوں کو پورا کرتی ہے اور کرتی تھی۔ کائنات کا سب سے بڑی خدمت اور فرض انسانی اصلاح و تکمیل کی جائے، یہی فرماتے تھے۔ اس کے لیے اخلاق کا ایسا مجسم سامنے آ جائے جو ہمتاً عینہ عمل ہو، جس کی ہر جنبش لب ہزار تصنیفات کا کام دے اور جس کا ایک اشارہ امر سلطانی بن جائے۔ دنیا میں آج اخلاق کا سرمایہ جو ہے وہ سب انہی نفوس قدسیہ کے پرتو ہے، ان کے پرتو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایسا کوئی شخصیت نہیں گزرا جس نے زندگی کے ہر رخ کی تکمیل کے لیے دوسرے رخ کو نظر انداز نہ کر دیا ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر متوازن زندگی کا نقشہ تیار نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی خلا نہیں ملتا، بلکہ ہر رخ مکمل ہے اور ہر چیز چمکتے سورج کی طرح واضح ہے۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10 برس کی قلیل مدت میں 10 لاکھ مربع میل کے رقبے پر اسلامی ریاست قائم کر دی. 10 لاکھ مربع میل. ابن قیم یہ ایک بزرگ ہے اور ایک مشہور علامہ ہے. یہ آیات کی تفسیر میں فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرہ ہو یا اس کی سیرت کا یا اس کی حدیث کا تو وہاں پر کان نہ لگائے اور التفات نہ کرے تو اس کے اعمال اکارت یعنی کہ ڈیلیٹ ہو جاتے تمام پہلے کے اعمال. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو ہو رہی ہو اور کوئی وہاں پر التفات نہ دے تو اس کی پہلے تمام اعمال ضائع ہوتی ہے. اس لیے صحابہ کرام کی آوازیں ختم ہو جاتی تھی جب حیات طیبہ پر گفتگو ہوتی یا ارشاد نبوی سنائی جاتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام معصور ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عزت و رفعت میں آپ ہی کی مانند مثل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرہ اور اس کا حدیث. اس لیے لازم ہے کہ کسی اونچی جگہ پر حدیث پڑھا جائے اور کسی آنے والے کے لیے دوران حدیث یا دوران سورۃ حیات طیبہ کی مذاکرے میں یا قرآن پڑھنے کے دوران بے ادب ہو کر دوسرے کو ترجیح دے کر یہ انسان کی پہلی اعمال غارت نہ ہو جائے. اس لیے یہ ابن قیم کی جو تفسیر ہے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کو امی کہہ کر چادر بچھائی. رشتوں سے حسن سلوک کا ذکر ہے. ابھی بہت ایک مزے کا اخلاق کا ایک نقشہ جو وسیع مطالعہ کے ساتھ بہت سے سیرتوں سے چن کر لایا ہوا اخلاق جو حسن سلوک رشتوں کے ساتھ نبی کے تھے وہ اب اس سے آگے بیان ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کو امی کہہ کر چادر بچھائے اور رضائی باپ مکہ میں مسلمان ہو کر آیا تو بہت تکریم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائی رشتے کے پاس کرتے ہوئے 6,000 لوگوں کو آزاد کر دیا. ان کے مال مویشی بھی واپس کر دیا. جبکہ حقیقی رشتوں کی کس کا قدر ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت مختلف مزاج، مختلف حیثیت اور مختلف عمر کے ازواج مطہرات موجود تھی. تیز مزاج بھی تھی، صبر و تحمل والیاں بھی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حقوق ادا کیا. ایک مرتبہ حسانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملنے آئی تو نہایت مہربانی اور شفقت سے حال پوچھا اور چلی گئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے رشک سے پوچھا یہ بڑھیا کون تھی؟ اس سے اتنی شفقت سے باتیں کی تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدیجہ کی سہیلی تھی، اسے خدیجہ سے بہت محبت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے لیے بعض اوقات ایسی چیزیں بھی چھوڑ دیتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب ہوتی تھی اور اللہ جل جلالہ نے دلداری پسند فرمائی، لیکن اپنے اوپر حلال کو حرام نہ ٹھہراؤ کا وحی نازل فرمایا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت زیادہ تھی لیکن حق تلفی کا باعث نہ بنتی تھی. آخری ایام میں بھی ازواج کی اجازت سے عائشہ کے حجرے میں رہے. ذاتی معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی باز پرس نہیں کرتے، البتہ دینی معاملات میں ضرور ٹوکا کرتے تھے. محبوب سے محبوب شخصیت بھی بچ نہیں سکتی تھی. عائشہ رضی اللہ کی زبان سے صفیہ بنت حی جو انگریز تھی، یہودی جو حی جو سردار کی بیٹی تھی، مسلمان ہو کر نبی سے جب فتح خیبر سے نکاح ہو کر آئی تھی، یہ قد کے چھوٹی تھی تو اشارتاً عائشہ رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ تم سے ایسی کڑوی بات اور اشارہ زبان سے نکلی کہ سمندر میں ملا دی جائے تو اس کی کڑواہٹ اسے بھی تلخ کر دے گی، پورا سمندر کو تلخ کر دے گی. ہم کتنی غیبت کرتے ہیں جبکہ اشارہ پر نبی نے ایسے ٹوکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محاسبہ جو ہے وہ بھی دراصل محبت کا ایک پہلو تھا. کیسے انداز سے سمجھاتے تھے، مثال دیں.
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے جاتے تو ازواج کی خواہش پر یا اپنی رضا پر ساتھ نہ لیتے تھے، بلکہ قرعہ ڈالتے، جس کا نام نکل آتا، ساتھ جاتی تھی۔ ازواج کی طرف سے شکایت کا پیدا ہونا قدرتی امر ہے، جیسے اخراجات کا مطالبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی انسانی گھر تھا، جس کی فضا میں فطری جذبات کا مد و جزر بھی تھا، اس میں آنسو کی چمک بھی تھی اور تبسموں کی شوخی بھی، محبتیں بھی کار فرما تھی، اور کبھی کبھی رشک کا کھنچاؤ بھی پیدا ہوتا تھا۔ پریشانیاں بھی پیدا ہوتی اور تفریح کے لمحات بھی میسر آتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو نسیم کے جھونکے کی طرح آتے، گھر میں شگفتگی پھیل جاتی، بات چیت بھی ہوتی اور قصہ گوئی بھی، دلچسپ لطائف ظہور پذیر ہوتے، غرض دور دور تک اکتاہٹ کا نشان بھی نہیں ملتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیہ کا بیجا کھانا رشک کی کھینچاؤں میں برتن زمین پر دے مارا، مگر حضور نے ٹکڑے چن کر یکجا کیا اور دوسرا پیالہ منگوا کر صفیہ کے گھر بھجوا دیا۔ ازواج مطہرات نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر حضور کے ہاں بھجوا دیا کہ ابو بکر کی بیٹی کو ہم پر ترجیح دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان پدر، کیا تم اس کو نہیں چاہتی جسے میں چاہتا ہوں؟ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جا کر کہا کہ میں اس معاملے میں دخل نہ دوں گی۔ چنانچہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابری کا دعویٰ تھا، آپس میں گفتگو تھی، تو زینب نے بڑی دلیری سے اپنا پیغام سنایا کہ میرا نکاح آسمانوں میں ہوا وغیرہ وغیرہ۔ عائشہ سنتی رہی، پھر اذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور سے تقریر کی کہ زینب لاجواب ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیوں نہ ہو، ابو بکر کی بیٹی ہے۔ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا نقشہ یوں ذہن میں رکھتے گویا اس میں انسان نہ رہتے تھے، کوئی پتلے وغیرہ رہتے ہو، جن میں نہ کوئی جوش جذبہ ہو اور نہ خواہش، حالانکہ وہ گھر بھی انسانوں کا گھر تھا، مگر یہ گھر مثالی گھر تھا۔ اگر خواہشات محدود رکھا جائے، رہن سہن میں سادگی پایا جائے، تو پھر گھر کے انتظام میں بہت آسانی رہتی ہے۔ اپنی اولاد سے بے حد محبت اور ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ محبت کا جذبہ فطری ہے، جو لوگ اس کا اظہار نہیں کرتے وہ اپنی طبیعت پر جبر کرتے ہیں، حالانکہ محبت میں بخل برتنا شخصی کمزوری کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی خوشخبری دینے والے کو ایک غلام عطا فرمایا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے خاندان سے محبت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ زینب کی ہار دیکھ کر، جو اپنے بدر کے قیدیوں میں سے اس کا خاوند تھا، اس کو چھڑانے ہار بھیج دی مکہ سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہار دیکھ کر پہچان گئے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس کی شادی پہ اس کو دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ سفر سے واپس آتے تو فاطمہ سے ملتے اور پیشانی چومتے تھے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امامہ سے بہت پیار کرتے۔ نجاشی بادشاہ نے ہدیہ میں زیورات بھیجا تو امامہ کو پہنایا، جو قیمتی انگوٹھی تھی۔ علی رضی اللہ کی بہن یمانہ کو خیبر کی پیداوار میں سے 30 وسق مقرر فرما دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوفل بن حارث چچزاد بھائی کو کی شادی کروائے، شادی کا خرچہ
کرنے کے لیے اپنی ذرہ کو رہن رکھ کر گلہ دے دی، اپنی ذرہ کو رہن رکھ کر گلہ دے دی۔ جعفر رضی اللہ کی شہادت دیکھ کر بے اختیار آنسو جاری ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، ان کے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اس کی بیوی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی خبر آئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مسجد میں قیام فرمایا اور فرماتے رہتے کہ جعفر کے گھر کھانا بھیجو، کھانا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تم میرے لیے ہارون علیہ السلام کے مثل ہو، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے دوران دولت کی فراوانی بھی دیکھی، مکہ میں شیب ابی طالب میں غربت کے دن بھی کاٹے، اور ایک ایسا دور بھی دیکھا کہ لاکھوں انسانوں جسموں، دلوں اور دماغوں پر حکومت بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ کے شفیق استاد بھی بنے اور خود جبرائیل علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر قرآن بھی سیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق شوہر بھی بنے اور بحیثیت والد ایسی تربیت کی کہ حسن اور حسین رضی اللہ جنت کے سردار کہلائے۔ انسان تو انسان، حیوانوں کے حقوق کے بھی تحفظ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پرکشش اور لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ شروع میں ابی طالب کی مالی حالت کچھ اچھی نہ تھی، اس لیے علی رضی اللہ کی کفالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے لی تھی اور وہ آخر وقت تک نبھاتا رہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس نے کسی کی عیب دیکھ کر پردہ پوشی کی، اس نے گویا زندہ درگور انسان کو زندہ کیا۔ اور فرماتے تھے سزا دینے کی غلطی سے بہتر چھوڑ دینے کی غلطی ہے، اور بدگوئی بری فعل ہے مگر ظلم حد سے بڑھ جائے۔ اور تاکیداً فرماتے تھے کہ ذہنی عیاشی فساد کی جڑ ہے، اس لیے مرتد سزائے موت کا مستحق ہے۔ اور دار علم میں اللہ نے وحی نازل فرما کر انسان کے آغاز اور انجام کے مقصد سے آگاہ کیا، یہی فرماتے اور فرماتے کہ پہلا انسان خدا کی ہدایت سے سرفراز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دینے کی بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکتاہٹ سے بچانے کے لیے دوران تعلیم ہلکی پھلکی پرمزاح بات کہہ دیتے تھے، جس کی وجہ سے دلچسپی برقرار رہتی تھی۔ اسی طرح واعظ میں کئی دنوں کا وقفہ بھی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کی ذہنی معیار کو ہمیشہ مد نظر رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقصد یہی تھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے اس کی سمجھ کے مطابق سلوک فرماتے تھے، مخاطب کی نفسیات اور ذہنی مرتبے کو خصوصی اہمیت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت لہجے میں بات کرنے والوں سے جہالت کا مرض دور کرنے کے لیے تحمل سے کام لیتے تھے۔ مخاطب کا ذہنی اور لہجے کا خیال رکھنے کے لیے غیر ملکی زبانیں سیکھنے کے لیے حکم فرماتے تھے۔ پہلی تبلیغی جو خط سفیر کے ساتھ دیا قلبی کے ساتھ یورپی بادشاہ ہرقل کے پاس جانے والے سفیر وہاں کی زبان اور روایت سے پوری مہارت رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران تعلیم بات ٹھہر کر فرماتے اور بعض اوقات بات کو 3 بار بھی دہراتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو درمیان میں وقفہ کرتے اور بات کو کھول کر بیان فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسانی کو پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کو عدم واقفیت کا بیماری سمجھتے، جہالت کو عدم واقفیت کا مرض سمجھتے اور جہالت کی ازالے کی بھرپور کوشش فرماتے، جہالت کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش فرماتے، اور صحابہ کرام کی توجہ بھی اس مرض کو دور کرنے کی طرف دلائے اور فرمایا سکھاؤ اور آسانی پیدا کرو، کوئی غصے میں ہو تو خاموش ہو جائے۔ آج کی سائنس نے بھی ریسرچ کیا کہ غصہ کوئی ہوئے تو
30 سیکنڈ تک خاموش رہے تو غصہ ختم ہو جاتی، ڈیلیٹ ہو جاتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہارا دین آسان ہے، بہترین عبادت سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے، بہترین عبادت سمجھ بوجھ حاصل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا تھا کہ جن باتوں سے میں منع نہ کروں سوال نہ کیا کرو ورنہ دین مشکل ہو جائے گا، ورنہ دین مشکل ہو جائے گا۔ اور صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ دین کو آسان بنا کر پیش کرو، دین کو آسان بنا کر پیش کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک دیہاتی آیا، مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر کہنے لگا اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائے اور کہا تو نے وسیع چیز کو تنگ کر دیا، اور یہ دعا کرتے ہی پھر اس شخص نے مسجد کے کونے پر پیشاب کر دیا تو لوگ اس کی طرف دوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا تمہیں اللہ نے آسانی کرنے والا بنایا ہے، اس پر بعد میں پانی کا ڈول بہا دو، پیشاب درمیان میں رک جائے تو اس کو تکلیف ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز عمل سے جو اثر ہوا وہ زبانی تعلیم سے کہیں بڑھ کر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بات کرتے تو نرم لہجے میں بات کرتے، نرم لہجے میں بات کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی تعلیم دی اس کا خود نمونہ بن کر دکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نمونہ بن کر دکھایا۔ اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معاملات میں سہولت عطا فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عام مسلمانوں کے صف میں رکھنا پسند فرمایا، ضرورت سے زائد 1 دینار بھی گھر میں رکھنا گوارا نہ فرمایا، اور ساری زندگی نماز بجماعت کی پابندی فرماتے رہے اور صفہ کے ذریعے مفت تعلیم دینے کا آغاز فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام تعلیم کی ایک خوبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدتوں تک تعلیم پر اجرت لینا اچھا خیال نہیں کرتے تھے اور معاش کے لیے کوئی اور پیشے اختیار کرتے تھے، اسلام میں بعد میں پیچیدہ مجبوریوں میں علماء مدرسوں میں تنخواہ لینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلباء میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار فرماتے تھے۔ بعض اوقات مختلف سوال سے بھی ابتدا کرتے، جس کی وجہ سے طلباء کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبذول ہو جاتی تھی۔ احادیث میں بھی دیکھو تو اتدرون یعنی کیا تم جانتے ہو، اس طرح سوالیہ جملے ہے، اور اتحبون یعنی کیا تم پسند کرتے ہو وغیرہ کلمات سے تعلیم کا آغاز فرماتے تھے۔ ان کا اثر احادیث میں ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کو بھی مد نظر رکھا۔ دوسری زبانیں سیکھنے اور بعض جنگی ذرائع سے علم اور ان کی تربیت حاصل کرنے کے لیے بعض حضرات کو خاص طور پر مامور فرمایا تھا۔ زید بن ثابت کو عبرانی اور سریانی دونوں زبانیں سیکھنے کے لیے کہا تو وہ 29 دن میں سیکھے۔ ذہن بھی اتنا تھا، ان کے ساتھیوں کا ایسے ذہن بنا تھا۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ اور کیلان بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبابے اور منجنیق کی کورس کے لیے اور صنعت سیکھنے کے لیے جرش نامی ایک ملک تھا، وطن پر اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، جس کے باعث جنگ حنین میں یہ دونوں شریک نہ ہو سکے، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کی، ہتھیار کی، اس وقت کی کورس کے لیے گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے حلقہ ہائے درس کا معائنہ کرنا بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معائنہ بھی کرتے تھے۔ دوران درس کبھی کوئی ناقابل اعتراض بات پاتے تو اصلاح فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء قدر پر بحث کرتے سنا تو حجرے سے باہر تشریف لائے اور غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو رہا تھا اور اس بحث سے منع فرمایا اور کہا بہت سی امتیں اسی مسئلے پر الجھ کر گمراہ ہوئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان تھے۔ وہ فارسی، روسی، حبشی زبانیں جانتے تھے، اس وقت کے مشہور عالمی زبانیں تھے۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کو بھی بہت سی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ یہ عبداللہ بن زبیر مدینے میں یہودیوں کا
افواہ اور چرچا ہوا کہ جادو کیا مسلمانوں کے بچے نہیں ہوتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے اور اگلے دن یہ پیدا ہوا تھا، ان کا بات جھوٹ ثابت ہوا تھا۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زبانوں پر بھی عبور تھا اور سیاست پر بھی عبور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے وسیع علم کے ساتھ ساتھ نشانہ بازی، تیراکی، مبادی، طب یعنی ڈاکٹری کا علم، ریاضی یعنی ترکہ حساب، علم ہیئت اور علم تجوید کا بھی حکم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ کو قرآن کی نظام تعلیم کے لیے سربراہ مقرر کیا اور ابن سعد بن العاص کو نظام کتابت کے علم کے لیے سربراہ مامور کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تصورات میں سب سے مقدم اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ تھا۔ یہی عقیدہ نظام تعلیم کی اساس اور روح کی حیثیت رکھتا، اور دوسرا نقطہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور تیسرا تصور آخرت جو ہر برے ارادے سے روکتا ہے۔ انہی تین فکری بنیادوں کی وجہ سے یہ نظریہ غیر متزلزل بنیادوں پر قائم ہے اور دائمی و آفاقی کہلانے کے مستحق ہے۔ ان تین نظریوں کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث، تفسیر، فقہ اور شعر و ادب میں بہت بڑی عالمہ ہو گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمی ماحول میں یہ بہت بڑی عالمہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے تعلیمی فیض کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج میں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر خواتین کو ان کی تعلیم پر مامور فرماتے۔ اس لیے حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنی رشتہ دار خاتون شفا بنت عبداللہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ تھی، دایا کی حیثیت سے اس نے اس کو لکھنا پڑھنا سکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلد دنیا میں سیاسی، معاشرتی اور معاشی نظام کی برتری کے ساتھ ساتھ علمی میدان میں بھی اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے، اور کئی صدیوں تک دنیا صرف مسلمانوں کے خزانہ علمی سے فیضیاب ہوتی رہی۔ یہ بات ایک معجزہ ہے کہ تاریخ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر رخ کو پوری طرح محفوظ رکھا۔ غیر مسلم دنیا حیران ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا ہر لحاظ سے پستی کا شکار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال میں اس دنیا کی تقدیر بدل ڈال دی۔ والسلام۔